اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جھڑپیں جاری ہیں، اور جس میں افغانستان نے خود جھڑپیں شروع کیں، اور ان جھڑپوں میں افغانستان کے 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور ہمارے جو پاک آرمی کے جوان اس میں 23 شہید ہوئے۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے اس کا بھی میں بتاؤں گا۔ انڈیا، افغانستان اور پاکستان کیا معاملہ، کیا جنگیں بنیں گی؟ دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ کیا قبول ہوگا نہیں ہوگا، کیا سہیل افریدی بنیں گے وزیر اعلیٰ، کیا معاملات ہیں۔ پروگرام اہم ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ 7 اکتوبر کو سپر مون ہوا ہے، اور اس سپر مون میں 7 اکتوبر سے لے کے 13 اکتوبر تک الف، عین، میم اور ایس والے لوگ ہوں یا ممالک ہوں، اگریسو نہ ہو، جذباتی نہ ہو، نقصان ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ بات ایسے ہے۔ اب پہلے تو عمران خان صاحب نے 8 اکتوبر کو استعفے کا کہہ دیا علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ فارغ ہو جائے۔ ایک تو یہ بات، پہلے ہم ذرا اسی بات کو کھولتے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے تھوڑی جلد بازی کر دی۔ 4 پلینٹ ریکٹوگریٹ ہے، یورینس، نیپچون، سیٹرن اینڈ پلوٹو۔ پلوٹو نے 14 اکتوبر کو سیدھا ہونا ہے۔ 14 اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے تو بہتر ہوتا، کوئی بھی کر جاتے، کیونکہ انہوں نے سنا کچھ ہوگا، دیکھا کچھ ہوگا، بولے کچھ ہے، اس طرح کا ہے۔ علی امین گنڈاپور جو تھے وہ ظاہر ہے پرانے تھے اور ہیں، بلکہ بھی تو وہ خیر، اور ان کے تعلقات بھی بہتر تھے، اور میں نے کہا تھا وہ اپوزیشن سے بھی رابطے میں رہیں گے، اداروں سے بھی رہیں گے، وزیر اعلیٰ ہے نا۔ تو اب علی امین کو ہٹائیں گے، سہیل افریدی کو لگائیں گے، تو ان کے تو وہ تعلقات نہیں ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب ڈیلے ہو جائیں گے، اڈیالہ میں لمبے قید رہ سکتے ہیں۔ ایک بات، اب عمران احمد خان صاحب جو الف اور عین کے، عین سے عمران، الف سے احمد، تو ظاہر ہے میں نے روکا تھا کہ 7 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک کوئی جلد بازی ہے، جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، نہیں تو وہ گلے پڑے گا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہی ہے سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو ایک تو سزا آ رہی ہے، اسی مہینے آ سکتی ہے، وہ سزا آ جائے گی توشہ خانہ 2 کی، 10 سال یا 14 سال، اگلے مہینے آ سکتی GHQ کی۔ یہ 2 مہینوں میں سزائیں ہیں، اللہ نہ کرے تو خان صاحب تھوڑا ڈیلے ہو رہے ہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب کیا عمران خان صاحب کو نکال لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پہلے تو سہیل افریدی صاحب کا وزیر اعلیٰ بننا ہے یا نہیں۔ ابھی علی امین گنڈاپور صاحب نے تو بھیج دیا استعفیٰ، تو آگے کیا ہوگا؟ تھوڑا لانگ ہوگا، تھوڑا لینتھی ہوگا معاملہ، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہوگا، بلا لیں گے گورنر صاحب پہلے علی امین گنڈاپور کو، بھائی آپ نے استعفیٰ بھیج دیا، ریٹرن بھی دے دیا، چلو ٹھیک ہے، اب آئیں یہ بتائیے آپ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا، ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر تھوڑا ڈیلے ہو گیا 1-2 دن۔ اچھا، ڈیلے ہونے میں ایک طرف تو ستاروں کو میں دیکھ رہا ہوں، تو 14 اکتوبر کو جو ہے وہ پلوٹو سیدھا ہو رہا ہے۔ 14 اکتوبر کے بعد جو معاملات آتے ہیں وہ PTI کے لیے بھی ٹھیک آتے ہیں اور حکومت کے لیے بھی ٹھیک آتے ہیں۔ 14 سے پہلے کوئی معاملات آتے ہیں، حکومت کے لیے بھی خراب ہوں گے، PTI کے لیے بھی خراب ہوں گے، دونوں کے لیے۔ اچھا، یہ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یعنی کہ ڈیلے کیوں کیا جائے گا؟ گورنر ظاہر ہے سہیل افریدی تو بن جائیں گے، وزیر اعلیٰ تو بن جائیں گے، تو پھر ڈیلے کا مقصد کیا ہے؟ ڈیلے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، کہ جی بتائیں آئیں اور یہ بتائیں سائن آپ کے اور یہ لکھا آپ نے، یہ تھوڑا سا 1-2 دن آگے چلے جائیں، کیا مقصد کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گارنٹی لی جائے گی اداروں کی جانب سے، جو میں سمجھ رہا ہوں نالج آف جفر سے، سہیل افریدی سے، کہ ہمارے کسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ تو جب وہ ان کو گارنٹی مل جائے گی تو سہیل افریدی بن جائیں گے۔ پھر سہیل افریدی اپنا نیٹ ورک جو بھی ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلائے، جو بھی ہے، لیکن ٹائم لگ جائے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سزاؤں کا بھی میں نے کہہ دیا، تھوڑا معاملات پیچیدہ ہو گئے۔ آتے ہیں ذرا افغانستان
اور انڈیا کی جانب. انڈیا میں نے بارہا کہا کہ الف سے انڈیا ہے اور ایریس میں نیم کے اعتبار سے وہ ایریس میں ہے, اور افغانستان الف سے ہے, نیم کے اعتبار سے ایریس میں ہے. پاکستان پے سے, نیم کے اعتبار سے ورگو میں. گو کہ انڈیا اور پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ, پاکستان 14 اگست کو بنا, انڈیا 15 اگست کو, دونوں کا لیو ہے. لیکن نیم کے اعتبار سے, کیونکہ میں نالج آف جفر کو بہت دیکھتا ہوں, تو نیم کے اعتبار سے ایک بات اور بتا دوں کہ میں نے پھر یہ بات سپر مون کی کرتا ہوں کہ سپر مون کے حوالے سے میں نے یہی کہا تھا کہ 7 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک الف, عین, میم اور ایس والے شانتی دکھائیں. اب افغانستان نے جھڑپ شروع کر دی, الف میں ہے. اب 14 اکتوبر پلوٹو نے سیدھا ہونا, اس سے پہلے اس نے جھڑپ کی, یعنی کہ اب افغانستان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جھڑپ ہے, جنگ نہیں ہے, یہ جنگ کے وہ قابل نہیں ہے نا, وہ ایسے ہیں جنگ. انڈیا الف سے شیطانی کر رہا ہے, الف سے افغانستان کو چھیڑ رہا ہے, اور خود تو اس نے منہ کی کھائی ہے. افغانستان کیسے جیت سکتا ہے؟ اور انڈیا جو ہے افغانستان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلم ملک ہے, مسلم برادر ملک ہے, اور تم یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ انڈیا میں جو اس وقت نریندرا مودی ہیں, مودی سرکار ہے, انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے وہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, سکھوں کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں, کشمیر بھائی ہمارے کشمیری ان کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں, یو پی میں جائیں ادھر مسلمان ان کے ساتھ مخلص نہیں, تو تمہارے کے ساتھ کیسے افغانیوں کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے انڈیا؟ انڈیا صرف یہی کر سکتا ہے, پہلگام والا ڈرامہ کر لے, پلوامہ والا ڈرامہ کر لے, کوئی چھوٹے موٹے پٹاخے ہمارے ملک میں ادھر ادھر چلوا لیتا ہے. اس سے زیادہ اس کی جرت کیا ہے؟ جنگ کرنے کی کوشش کی, وہ ہار گیا. تو آپ اس کے چکر میں اپنے آپ کو بھی ملیا میٹ کروائیں گے. آپ پہلے بھی آپ نے اتنے صدیوں پیچھے ہیں, آپ افغانستان کی بات کر رہا ہوں, صدیوں پیچھے, اس کے ساتھ مل کے آپ اور پیچھے ہو جائیں گے. ہمارا یعنی کہ ملک پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, ہم تو ہمسائے ممالک کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور آپ ہمیں چھیڑتے. ہم تو حدیث مبارکہ کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک دفعہ سمجھاؤ, 2 دفعہ سمجھاؤ, 3 دفعہ سمجھاؤ, ہم تو سمجھاتے ہیں, بار بار سمجھاتے ہیں, نہیں سمجھتے ہو پھر تو بھوک ہی کھاتے ہو. تو خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی موجودہ صورتحال میں 14 اکتوبر سے پہلے افغانستان نے جو ہم پہ جنگ تو نہیں کہیں گے, وہ تو ہے ہی نہیں اس حوالے سے, جو حملہ کیا ہے, جو اس نے فائرنگ کی ہے, اس کو منہ توڑ جواب ملا ہے, اور وہ ٹھنڈا ہو گیا, وہ معافیاں مانگتا پھر رہا ہے, مجھے بچاؤ, میں نے کہا ہاتھ ڈال دیا, اور ہم نے تو چوکیاں بھی لے گئی ہیں, ہم تمہاری 21 چوکیاں بھی ہم نے کر لی, وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا لی, تھوڑا اور چھیڑ لو, ہم اور افغانستان کی سرزمین بھی لے لیں گے, اس میں کون سی بات ہے؟ مسئلہ اب تمہیں آئے گا, تجارت بند, آنا جانا بند. جو ہم سوچتے تھے یار یہ ہمارے افغان بھائی ہیں, ٹھیک ہے, افغان بھائی ہیں, ہم ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو دہشت گرد ہیں ان سے ہمیں اعتراض ہے, ساری زندگی رہے گا. دہشت گردی تو انشاءاللہ یہ جو ہے ملک پاکستان جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. ستارے کیا کہتے ہیں؟ ستارے یہی کہتے ہیں کہ 14 اکتوبر سے پہلے جو افغانستان کے دہشت گردوں نے, دہشت گردوں کی افغانستان کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے کیا ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی, اور وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں. دہشت گردوں کی کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی ایمان دین نہیں ہوتا, انہوں نے جہنم واصل ہی ہونا ہوتا ہے. خیر, دوسرا جو پلانٹ جو ہے سیدھا ہوگا وہ ہوگا 28 نومبر کو, پھر تیسرا ہوگا وہ شنی سیٹرن جو سیدھا ہوگا, تیسرا ہوگا 10 نومبر کو, وہ ہوگا نیپچون. تو اس کے بعد دنیا میں بھی ملک میں بھی بہتری آئے گی. اس وقت لوگ سوال کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان جنگ شروع ہو جائے گی, ایسا میں نہیں دیکھ رہا. انڈیا لوگ کہتے ہیں نا, وہ جو ستو نہیں گئے کہ وہ جنگ کر لے ہم سے, ایسی کوئی بات نہیں. وہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں, ادھر کچھ کر لو ادھر کچھ کر لو, ایسا کچھ میں نہیں دیکھ رہا. افغانستان 14 اکتوبر کے بعد اس کو کچھ ہوش آئے گی کیا ہوا ہے, 28 نومبر کے بعد اور ہوش آئے گی, پھر ایک ٹائم آئے گا وہ پاکستان کے سامنے بیٹھا ہوگا, سر ہم سب بھول ہو گئی, ہم کا معافی دے دو, ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں. اس طرح کی باتیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ ایسی چیزیں. میری تو پیشن کو یہ ہے کہ کھپر یوگ جو ہے وہ 7 اکتوبر تک تھا, اس میں جو ہے سب سیلاب طوفان وغیرہ ختم. اس کے بعد آئندہ جنگیں نہیں نظر آ رہی, صلحیں ہوں گی. دیکھ لیں جیسے وہ ہو رہا ہے, فلسطین والا معاملہ ہو رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں انڈیا پاکستان والا معاملہ بھی ہوا تھا, ٹرمپ نے بڑا یعنی کہ معاملہ ایک حل کیا. اس کے بعد یہ وہ تھائی لینڈ والا آپ دیکھ لیں وہ معاملہ, ابھی تو رشیا والا معاملہ وہ بھی حل کی طرف جائے گا. جنگیں کہاں ہیں؟
جو چھیڑخانی کرو گے اس وقت، میں نے ایک بات اور بتا دوں، جو بھی چھیڑخانی کرے گا اس کو نقصان ہوگا، اگر وہ کسی پہ بھی، کیونکہ پاکستان نہیں کبھی کسی کو چھیڑتا، جو پاکستان کو چھیڑے گا اس کو نقصان ہوگا۔ ستاروں میں بتا رہا ہوں 4 پلینٹ ریکٹوگریڈ ہے، یہ میں بات بتا دوں۔ پاکستان ایک اسپرنگ کی مانند ہے، یہ یاد رکھنا، جب وہ اچھلے گا تو پھر عذاب ڈال دے گا، تو اس کو مت چھیڑو اللہ کے حکم سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پے میں کیا ہے، پے میں ورگو ہے، پے الف پا، الف میں ایریز ہے، کاف میں جمنائے، سین میں سیٹرن ہے، کاف میں مرکری ہے، سین میں سیٹرن ہے، پھر الف میں مارز ہے، پھر نون میں مارز ہے، اس میں بڑی پاور ہے اس نیم میں، تو مت پنگا لے، اچھا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔